علی اولئک، حمزہ پیش او، لام کھڑی زبر مد لا، اس مد کے بعد آگے حمزہ ہے، جب مد سے اگلا حرف حمزہ ہو تو مد کو ہم 2 فنگرز جتنا کھینچتے ہیں، تو یہاں مد کو 2 فنگرز جتنا کھینچیے، اولئک۔ یاد رکھیے کبھی بھی ہم زبر زیر پیش کو نہیں کھینچتے ہیں، تو حمزہ پہ پیش، حمزہ کے نیچے زیر، کاف پہ زبر نہیں کھینچنی چاہیے، اولئک علی، عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو آپ 1 فنگر جتنا کھینچتے ہیں، تو یہاں عین پہ زبر نہیں بلکہ لام پہ کھڑی زبر پڑھنی ہے، علی، یا سائلنٹ ہے اسے نہیں پڑھا جائے گا، اولئک علی ھدی من ربہم، ھدی، ہا پیش ہو، دال میم 2 زبر دم، یاد رکھیے 2 زبر 2 زیر 2 پیش سے آگے تشدید کے ساتھ جوائن ہونے والے حروف 6 ہیں جنہیں یرملون کہا جاتا ہے، یا را میم لام واو نون، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ یہ حروف تشدید یعنی ڈبلیو شیپ فارم سائن کی صورت میں جوائن ہوتے ہیں، ان میں سے یا میم واو نون میں آپ غنہ کرتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش سے ملاتے ہوئے، اور را اور لام میں غنہ نہیں کرتے، اسے ادغام کہتے ہیں، تو جب 2 زبر کو میم سے ملائیں گے تو ادغام کریں گے یعنی غنہ کریں گے۔ اس سے آگے دیکھیں تو نون ساکن اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ایک ہی قاعدے ہوتے ہیں، تو نون ساکن کے بعد آگے جو حرف جوائن ہو رہا ہے وہ را ہے، یہ بھی یرملون میں سے ہے، یا را میم لام واو نون، میں نے بتایا ہے کہ یہ حروف تشدید کی صورت میں جوائن ہوتے ہیں، تو را اور لام میں غنہ نہیں کرتے، تو نون ساکن کو را سے ملاتے ہوئے غنہ نہیں کریں گے، لیکن 2 زبر کو جب میم سے جوائن کریں گے تو غنہ کریں گے، ھدی من ربہم، اب دیکھیں ھدی، میں نے میم کی آواز ناک میں لے جائی اور ایک انگلی جتنی روکی، ھدی، پھر سے دیکھیے ھدی من ربہم، اس کے برعکس میم نون را زیر مر، من ربہم، را با زبر رب، جب کسی لفظ پہ تشدید آتی ہے آپ اس پہ زور ڈالتے ہیں اور 2 دفعہ پڑھتے ہیں، جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسے 2 دفعہ پڑھنے سے مراد یہ ہے را کو پہلے آپ نے میم سے ملانا ہے مر، پھر را کو اپنی حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن با کے ساتھ جوائن کرنا ہے مر رب، پھر با کو اپنی حرکت زیر کے ساتھ پڑھنا ہے ربی، ہا میم زیر ہم، تو جب آپ میم کو ویسے بھی میم میں غنہ کریں گے، پھر میم کو را سے ملائیں گے، را پہ زور ڈالیں گے، را کو با سے ملانا ہے تو زور ڈالنا ہے، پتہ چلنا چاہیے آپ نے تشدید پڑھی، ھدی من ربہم، ھدی من ربہم، اولئک ھم المفلحون، واو زبر وا، حمزہ پیش او، جب الف پہ زبر زیر پیش آئے نا اسے حمزہ پڑھتے ہیں، اسی لیے میں نے اسے حمزہ پڑھا، اور واو پہ کیونکہ جزم نہیں ہے اسی لیے واو مدہ نہیں ہے، ہوتا کیا ہے جب واو پہ جزم ہو اور واو ساکن سے پیچھے پیش ہو تو واو کو 1 فنگر جتنا کھینچتے ہیں، یہاں پہ واو پہ جزم نہیں ہے نا تو یہ واو مدہ نہیں ہے، حمزہ پہ پیش پڑھنی ہے، اور زبر زیر پیش پڑھتے ہوئے آپ کبھی بھی کھینچتے نہیں ہیں، وَأُولَئِکَ، لام کھڑی زبر مد لا، مد کے بعد آگے حمزہ ہو تو مد کو اس کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے 2 انگلیوں جتنا کھینچتے ہیں، یہاں مد کو 2 انگلیوں جتنا کھینچیے، اولئک، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، ای کا، زبر زیر پیش کو کھینچتے نہیں ہیں نا تو اولئک نہیں پڑھنا، اولئک، ای کا، ھم ال، ہا گلے کے آخر سے ادا کریے، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ھم ال، میم فا پیش مف، لام زیر لی، مفلی، آپ نے دیکھا میں زبر زیر پیش نہیں کھینچ رہی، یہ جو ہا ہے یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، سافٹلی ادا ہوتا ہے،
ہا واو پیش ہو، جزم والے حرف کو اس سے پچھلے والے حرف سے ملاتے ہیں. اچھا، واو ساکن سے پیچھے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. ویسے تو واو مدہ 1 فنگر جتنا کھینچا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں تو آگے وقف تام ہے، اور وقف تام بتاتا ہے یہاں آیت مکمل ہو رہی ہے، 5ویں آیت. تو وقف تام پہ رکنا بہتر ہوتا ہے. یہاں آپ رکتے ہیں تو وقف تام سے پیچھے جو لاسٹ ورڈ ہے اس کے آخر میں حروف مدہ ہوں تو حروف مدہ کو وقف آنے کی وجہ سے 3 فنگرز جتنا کھینچا جاتا ہے. یہاں 3 فنگرز جتنا واو مدہ کو کھینچیں گے اور نون کو ساکن کریں گے، کیونکہ وقف سے پہلے والا جو لاسٹ لیٹر ہے، حرف ہے، اس پہ زبر زیر پیش ہو تو اسے زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ ساکن کر دیتے ہیں. جیسے مفلحون، صرف نون کی آواز آئے گی، نون پہ زبر نہیں پڑی جائے گی. یہاں 3 فنگر جتنا کھینچنا ہے، واو مدہ ہے کیونکہ وقف آنے کی وجہ سے اس میں مد عارض پیدا ہو گئی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.